اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون۔ اور نوح کو وحی کی گئی کہ آپ کی قوم سے جو ایمان لانے والے تھے لا چکے، ان کے سوا اب ہرگز کوئی ایمان نہ لائے گا، تو جو وہ کرتے ہیں آپ اس پر غم نہ کریں۔ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون۔ اور آپ ہمارے حکم سے ہماری نگرانی میں کشتی بنائیے، اور مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ نوح نے فرمایا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو تمہاری ہلاکت کے وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا آج تم ہنستے ہو۔ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ تو عنقریب تم جان جاؤ گے کہ کس پر آتا ہے وہ عذاب دنیا جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر اترتا ہے وہ عذاب آخرت جو ہمیشہ رہے گا۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور میں سے پانی ابلا، ہم نے فرمایا، اے نوح کشتی میں سوار کر لیں ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو سوار کر لیں۔ اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی تھوڑے لوگ تھے، یعنی تقریباً 87 افراد۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اور نوح نے فرمایا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کنعان کو پکارا اور وہ ان سے الگ کنارے پر تھا۔ فرمایا، اے میرے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ بولا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے وہی بچے گا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی تو وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور کفار کی ہلاکت کے بعد حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کام تمام ہوا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری جو عراق یا شام میں واقع ہے، اور فرمایا گیا ظالم لوگ دور یعنی ہلاک و برباد ہوں۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کی اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے کہ میرے گھر والے نجات پائیں گے، اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ فرمایا اے نوح وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے بلکہ وہ منافق ہے، بے شک اس کے کام بہت برے ہیں، تو آپ مجھ سے وہ چیز نہ مانگیں جس کا آپ کو علم نہیں، میں آپ کو نصیحت فرماتا ہوں کہ آپ نادان نہ بنیں۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتریے جو آپ پر اور آپ کے ساتھ کے کچھ گروہ پر ہیں، یعنی قیامت تک کے مومنوں پر، اور کچھ کافر گروہ ہیں جنہیں ہم وقتی طور پر دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، جنہیں اس سے پہلے نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، تو آپ اپنی قوم کی تکلیفوں پر صبر کریں، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔